السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی نہیں پاؤ گے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو گے. اور جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اللہ اسے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر سوچنے لگے، میں کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور اللہ کا میں محبوب بن جاؤں. کون سی ایسی چیز میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں؟ چونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگوں میں وقف کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی زمین اللہ کی راہ میں ہم خرچ کر دیں اور اللہ کے لیے وقف کر دیں یا اپنی کوئی چیز اللہ کی راہ میں وقف کر دیں. عرب کے سرزمین پر کوئی تصور نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر فاروق بھی بیٹھ کے سوچنے لگے. آخر کار ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ خیبر جب فتح ہوا تو وہاں آپ کے حصے میں بھی زمین کا ایک حصہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے عطا کیا تھا. اس لیے کہ خیبر کے موقع پر حضرت عمر بھی تشریف لے گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے. تو جب فتح ہوئی تو زمین کا ایک حصہ حضرت عمر فاروق کو بھی حاصل ہوا. بہت ہی زرخیز زمین اور بہت ہی قیمتی زمین اور بہت ہی نفیس زمین. حضرت عمر فاروق اس سے بہت دل لگا لیا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے یہ آیت اتار دیا ہے اور یہ زمین کا حصہ مجھے بہت پسند ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے اس طریقے سے خرچ کروں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمر، زمین کے اس حصے کو تم وقف کر دو اللہ کے لیے. زمین کے اس حصے کو تم اللہ کے لیے وقف کر دو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو چیز ایک مرتبہ وقف کر دی جائے گی نہ اسے کبھی بیچا جائے گا، نہ کبھی خریدا جائے گا، نہ کبھی کسی کو ہبہ میں دیا جا سکتا ہے، گفٹ میں دیا جا سکتا ہے، نہ اولاد میں وراثت میں تقسیم ہوگی. اللہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ اللہ کے لیے. اب جو بھی اس سے آمدنی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین یہ وقف ہو گئی اللہ کے لیے. اب اس سے نکلنے والی پیداوار، یہ کوئی گھر ہے یا مکان ہے، اس سے آنے والی آمدنی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا محتاجوں میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، مسکینوں میں تقسیم کرو، یتیموں میں تقسیم کرو، بیواؤں میں تقسیم کرو. ہاں، اگر کوئی متولی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے آخر میں ذکر فرمایا، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہی اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی متولی اتنا غریب ہے کہ وہ
اپنی زندگی کا گزر بسر نہیں کر سکتا، اس سے آنے والی پیداوار سے خود کو بھی نفع پہنچا سکتا ہے۔ کیا آپ نے فرمایا آگے، اپنی جائیداد کو بڑھانے کے لیے حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر اتنا یتیم ہے اور اتنا مجبور اور یعنی لاچار ہے، تو ایسی صورت میں اس سے آنے والی آمدنی کے حصے کو اپنے لیے متولی استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے، ایک دانہ بھی اس کا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے زمین کو وقف کرنے اور اس سے نکلنے والی آمدنی کو اس طرح سے خرچ کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ذریعے سے یہ سبق دیا کہ آپ اپنی جائیداد کو اگر وقف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، اور اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہو، اس کے بعد نہ خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، نہ اس میں وراثت تقسیم ہوگی، نہ کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دے دیا تو دے دیا۔ ہاں، اگر کسی نے اس طرح سے وقف کیا، جب تک میں ہوں یہ میرا گھر ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، میری بیوی جب تک رہے گی اس وقت تک اس گھر سے فائدہ، اب میرے بعد کوئی وارث نہیں ہے تو اسے میں جامع مسجد ٹرسٹ کے حوالے کرتا ہوں، یا کسی اور ٹرسٹ کے حوالے کرتا ہوں، یا کسی اور بیت المال کے حوالے کرتا ہوں، لکھ کر رکھ دیا۔ جب تک زندہ رہے گا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور اس کی بیوی جب تک حیات رہے گی اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ جیسے ہی یہ دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، خود بخود وہ جائیداد جس کے لیے اس نے لکھا ہے اس کے لیے منتقل ہو جائے گی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سفر سے واپس ہوئے، سیدھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سفر میں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں جس سے میری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو۔ آج کے زمانے میں بورویل ہے، وہ زمانہ کنواں کھودنے کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبادہ جاؤ، جا کے تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے کنواں کھدوا دو۔ عبادہ ہے اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواں کھودنے کے لیے ان سے کہا، تو دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک باغ کو بھی وقف کر دیا اور ساتھ ساتھ اس میں ایک کنواں بھی کھدوا دیا، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد بھی ہم اپنے وارثین کو اور ہم اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے مرحومین کو ضرور ثواب پہنچے گا۔ اگر ایسے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں تو برابر ثواب پہنچے گا۔ یہ اہل سنت الجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے مرحومین کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے کنواں کھود دیا، یا کہیں مسجد بنوا دیا، یا کہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، یا چیزوں کو بھی اللہ کے لیے دے دیا، یہ وقف ہو سکتا ہے، اس سے برابر ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، مدینے میں پینے کے پانی کی بڑی دقت ہے، یہودی کا ایک ہی کنواں ہے اور وہ بھی پیسوں پہ پانی بیچتا ہے، جس کی وجہ سے غریب صحابہ بہت پریشان ہیں۔ کوئی ہے میرے صحابہ میں سے جو بیر روما کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ذکر کیا تھا جو کوئی بھی اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کرتا ہے میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ عثمان غنی سننا تھا، فوراً اٹھے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فوراً گئے، یہودی دگنی قیمت لگا کے اس کنویں کو بیچنا چاہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دگنی قیمت ادا کر کے اس کنویں کو خرید کر امت کے لیے اور انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ جو کوئی بھی آئے پانی لے کے جائے، مفت، کوئی پیسہ نہیں۔ مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہے، اس لیے کہ اب نماز پڑھنے کے لیے جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، ذرا وسیع کریں، پاس کا ایک حصہ ہے، اسے خریدنا ہے، کوئی ہے خرید کر دینے والا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر حضرت عثمان غنی آگے بڑھے، گئے، جس کی زمین تھی اس سے بات چیت کیا، پوری رقم ادا کیا، زمین کے اس حصے کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا، کہا کہ میں نے اس حصے کو وقف کر دیا۔ ہمارے اکابرین نے، حضرات صحابہ نے یہ کر کے عمل دکھایا ہے۔ آج بھی ہمارے شہر میں بڑی بڑی جائیداد وقف کیے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ قدوس صاحب کا جو عیدگاہ ہے یہ وقف کیا ہوا ہے، حاجی قدوس صاحب نے اپنی زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ قبرستان ہے قدوس صاحب کا، وہ ان کی خاص زمین تھی، انہوں نے وقف کر دیا، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ ایسے کتنے صاحب ثروت تھے جنہوں نے اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ مانک شاہ درگاہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی کتنی بڑی جائیداد ہے، اور یہاں یقین شاہ ولی درگاہ کی آپ جائیداد دیکھ لیجئے، کتنی اس کی جائیداد ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ جب جا کر یہ زمین اوقاف میں شامل ہوئی ہے، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے وارثین میں اس میں وراثت جاری ہوگی۔ یہ ہے وقف کی زمین کی حقیقت۔ آج کل ہمارا تصور یہ ہے، ارے یہ تو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، اب یہ وقف کی زمین ہے، مسجد کی جائیداد ہے، چلو کم دام میں اسے ہم لے لیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں کہ اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ بہت ساری بڑی بڑی جائیداد اوقاف کی ہیں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، جہاں گیارج بنی ہوئی ہیں، جہاں بیکار کی چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں چرچ گانجا پینے میں لوگ استعمال کر رہے ہیں، زنا کے اڈے بنا کر اسے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال ہم سے پوچھیں گے نہیں تمہاری اتنی بڑی جائیداد بزرگوں نے تمہارے لیے وقف کر کے دیا، کیا تم نے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا؟ اور اگر وہ دکان لے لیں مسجد کا یا وقف کا تو ہم سوچتے ہیں یہ تو کارپوریشن کی طرح یہ ہماری ہی جائیداد ہے، بس ہم ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میری جائیداد ہے، جیسے چاہے میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، یہ میری جائیداد ہے۔ نہیں نہیں، یاد رکھیں یہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے وقف کی ہوئی جگہ ہے، اس سے نکلنے والی آمدنی اگر صحیح طریقے سے ہم وقف کی جائیداد کا استعمال کرنا شروع کر لیں گے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، کوئی بیوہ بھوکی نہیں سوئے گی، کوئی یتیم بچہ اپنے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وہ کبھی تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رات میں سوئے گا نہیں۔ ہے افسوس، ہے افسوس، کیوں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ کیوں ان جائیداد کی طرف ایک اتنی 100 ایکڑ سے زیادہ جائیداد بس لوگوں نے انکروچمنٹ کرنا شروع کر لیا، اس پر ناجائز قبضہ شروع کر لیا۔ سارے محمد سر پارلے کے پاس آپ جا کر دیکھیے کون سی جگہ وقف کی جائیداد ہے، لوگوں نے قبضہ کر لیا،
اب پتہ چلا کہ 10-12 ایکڑ باقی رہ گئی ہے اور وہ بھی اس وقت لٹیگیشن میں ہے۔ کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم اگر کرائے پر لیتے ہیں، بازار میں جو کرایہ چلتا ہے وہ کرایہ دیں۔ بازار میں 10,000 چل رہا ہو تو ہم 300 روپے دیں اور سوچیں کہ ماشاءاللہ ہم کرائے پہ مسجد کا دکان لیا ہے اور وقف کی جائیداد ہم نے کرائے پہ لیا ہے۔ کتنا؟ وہ بھی 10 سال، 5 سال، 15 سال کا کرایہ، یہ 300 روپے بھی باقی رہ جاتا ہے۔ آپ جا کر گلبرگہ شریف کے بہت ساری جگہوں میں دیکھیے، میسور میں دیکھیے، اور اسی طرح کولار میں بہت ساری جائیداد، اور مختلف علاقوں میں ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی جائیداد وقف کر کے رکھا ہے۔ بس اگر اس پہ صحیح طریقے سے تصرف ہونے لگ جائے، کوئی یتیم اس کے بعد تعلیم کے بغیر نہیں رہے گا، کوئی غریب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، کوئی ہماری بچی جو غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، وہ بچی انشاءاللہ بھوکی نہ سوئے گی، نہ تعلیم سے دور رہے گی۔ بس تھوڑی سی غیرت ہم اپنے اندر لے کے آنا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے وقف کی جگہ کو، اس میں صحیح طریقے سے کرایہ ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کر سکتے تو مسجد کے حوالے کر دیں۔ میں اہل نہیں ہوں، اس لیے کہ قیامت کے دن میں جواب اللہ کے دربار میں دے نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ یہ یتیموں کا مال اگر میں کھاؤں گا تو جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں لینا پسند نہیں کروں گا۔ یہ جہنم کی آگ میں اپنے اولاد کے پیٹ میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا، میں اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈالنا پسند نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ اسے لے کے کسی اچھی جگہ اسے استعمال کریں۔ متولیوں کی بھی ذمہ داری ہے، صدروں کی اور سیکریٹریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر لوگوں کے پاس سے صحیح طریقے سے ہم کرایہ وصول نہ کریں، قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھو گی۔ آپ اسے ذرا سمجھ کر جائیں، میرے اس پیغام کو پوری ریاست نہیں پورے ہندوستان تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ ہماری آواز ضرور اللہ رب ذوالجلال پہنچائیں گے۔ ہمارا جو درد ہے، ہماری جو فکریں ہیں، اگر یہ فکریں عام ہو جائیں، ہر آدمی ذمہ دار ہو جائے کہ جی ہاں یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ وقف کی جگہ ہے اور یہ وقف کی جگہ صحیح طریقے سے استعمال میں آنا چاہیے، اگر یہ تصور اور یہ خیال ہر ایک مسلمان کے ذہن میں آ جائے، کوئی وقف کی جگہ گیرج بن کر نہیں رہے گی، کوئی وقف کی جگہ زنا کا اڈا بن کر نہیں رہے گا، کوئی وقف کی جگہ گانجا، چرس اور یہ نشہ آور چیزیں بیچنے کی جگہ نہیں بنے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے آج بھی ہمارا ایمان زندہ ہے۔ انشاءاللہ اگر مسلمان غیرت میں آ جائے، اگر مسلمان اپنی ذمہ داری کو احساس کرنے لگ جائے تو اس کا استعمال انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال میرے اس درد کو میرے تمام بھائیوں تک پہنچائے اور ان کے ایمان کو زندہ کر دے، اور وہ صحیح طریقے سے وقف کی جائیداد، مسجد کی دکانیں، مسجد کی جائیداد، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس کا جو حق ہے وہ صحیح طریقے سے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، جو ہماری فکریں ہیں ان فکروں کو ہر ایک مسلمان تک پہنچائے اور اس میں ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا، اخبارات میں پڑھا کہ ابھی بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کے سلسلے میں CBI کورٹ نے بری ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شہید کیا اور خود اعلان کیا کہ ہم نے اسے گرایا اور ہم نے اس کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے کہا اب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیا کریں، ایسا ہی وقت ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنے پہ آئے اللہ رب ذوالجلال، ارے تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، تم جو چاہے سنا لو، نہیں یہ چلے گا نہیں۔ انصاف ہمیشہ زندہ رہے گا، عدل ہمیشہ قائم رہے گا، جب جا کر ہی یہ دنیا صحیح طریقے سے قائم رہے گی۔ اگر انصاف ختم، عدل ختم، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ آپ سنا لو جو چاہے سناتے ہو۔
لیکن اللہ رب ذوالجلال جب پکڑنے پہ آئے کوئی بچ نہیں پائے گا. ہم نے تو حوالے کیا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے بزرگان دین اس سلسلے میں فکر مند ہیں. ہائی کورٹ جانا پھر سپریم کورٹ جانا، جو بھی جانا ہے وہ جائیں گے. آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ یہ حالات آتے رہیں گے، آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اللہ رب ذوالجلال دعا میں بڑی طاقت رکھے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن بندے مومن جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی تقدیر ہی بدل دیتے ہیں. تو اس لیے دعا بھی کریں. ہمارے احباب بزرگان دین کوشش بھی کر رہے ہیں، کریں گے. باہر نکل کر کوئی احتجاج نہیں، کوئی جماڑا نہیں، بس آپ اپنے اپنے کاموں میں جائیں، تشریف لے جائیں. اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام مصیبتوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے، انصاف کا بول بالا فرمائے. دارالقرآن کی عمارت کا بھی تعمیری کام چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ مسجد کی بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے جب ذکر فرماتے تو حضرات صحابہ نبی کے قدموں میں لا کے جمع کر دیتے، یا رسول اللہ اسے استعمال کریں، مسجد کی ضرورتوں کو پورا کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اور غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو آپ پورا فرماتے تھے. میں بھی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈالتے جائیں. اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے. آپ کے دینے کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جو مرحومین ہم سے رخصت ہوئے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.